اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور آیات کا رب دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے سورہ کی جو آیات ہے 52 تک ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تم پر احسان کیے اور کس طرح تمہیں فرعون سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، اور پھر ہم نے کمپیریزن کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ حالات تھے اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 53 سے بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز دی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور قرآن میں پوری سورت ہے سورہ نمبر 25 جس کا نام یہ ہے سورہ فرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت ہے وہ ہستی جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان کو جب ہم حق اور باطل سے فرق کرنے والی چیز سمجھتے ہیں تو اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کسوٹی ہوتی ہے پرکھنے کی چیز، تو ہمارے پاس قرآن جو ہے وہ کسوٹی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی جو کتاب عطا کی تھی وہ فرقان تھا ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بات کو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنانے کے بعد۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو۔ دیکھیں گو کہ انہوں نے شرک کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور توبہ کیسی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر قرآن میں موجود نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، توبہ کا جو معاملہ ہے اس کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے کیا ہوا تھا۔ البتہ جب انہوں نے توبہ کی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے یہ پرانی شریعت موسوی جو ہے اسی سے ہی ہوتے ہوئے اسلام تک پہنچی۔ تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور وہاں پر 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے شرک کیا، ایک گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا کہ آپ شرک مت کرو، یہ غلط چیز ہے، اور ایک تیسرا گروہ تھا جو نیوٹرل تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے بڑا غلط معاملہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی توبہ ایک ہی صورت میں قبول ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کو وہ لوگ جو ان کے قبیلے کے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ قتل کریں گے۔ اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو تورات سے ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ 70,000 یہودیوں کا قتل کیا گیا۔ البتہ وہ لوگ جو نیوٹرل تھے انہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اب ہمارے سامنے بھی بات آتی ہے، بہرحال یہ بات پوری کرنے کے بعد کرتے ہیں کہ اس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اور امت کا تزکیہ ہوا کہ جن لوگوں نے غلطی کی تھی، جن لوگوں نے شرک کیا تھا، غلطی تو نہیں تھی، شرک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو حکم کیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اب یہاں پر جو چند ایک چیزیں جو ہمارے لیے دیکھنے کی ہیں کہ شرک کس طرح وہاں پہ، یعنی کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے کس طرح شرک ان میں سرایت کر گیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ سمجھنے کی چیز ہے، ہمارے لیے بھی یہاں پر اسے کہتے ہیں نا ایک ریڈ فلیگ ہے کہ ہم لوگ بھی کہیں نہ جانتے ہوئے کسی ایسی چیز میں ملوث تو نہیں ہو جاتے جو شرک تک پہنچ جائے۔ اور یہاں پر جو سب سے بنیادی تعلیم ہے، جہاں سے دین ہمارا شروع ہوتا ہے، وہ ہے تعلیم، ایمان کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، اس کو ہم کوئی بھی نام دے دیں، توحید کی تعلیم، کچھ بھی نام دے دیں، لیکن اسلام شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے نہیں،
معاملہ آگے نہیں چلے گا. معاملہ آگے نہیں چلے گا سے مراد کہ ہم لوگ دین کے آگے بہت سارے جو احکامات ہیں، ہمارے جو دین کے بہت سارے احکام ہیں، ہم لوگ اس کو کلی طور پہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے. تو ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ انسان کے اندر جب تک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو. توبہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے اور انسان کی وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. تو جب تک انسان کے اندر اپنے رب کی طرف پلٹنے کی جستجو موجود نہ ہو، جب تک انسان کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ میں نے ہر معاملہ اپنے رب کی طرف پلٹانا ہے، تب تک انسان کا جو تزکیہ جسے کہا جاتا ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جھاڑیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، تو ان میں سے کچھ ٹہنیاں جو ہے وہ ایکسٹرا باہر نکل آتی ہیں. تو پھر گارڈنر کو بلایا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ جو ٹہنیوں کو کاٹ کے وہ دوبارہ سے چیز سیدھی کر دیتا ہے. تو تزکیے کا بھی یہی مراد ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہے، لیکن اس میں سے جو ہے نا ایمان جب کیا اسے کہنا چاہیے، بغاوت جب سر اٹھاتی ہے اور انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، کچھ کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کا وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، ان خواہشات کو، ان گناہوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا. تو اگر انسانوں کے اندر سے تزکیے کا پہلو ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا پہلو ختم ہو جائے، تو پھر انسان گہرائیوں میں ہی گرتا جاتا ہے. اور آج ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہم مسلمانوں میں اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان کسی مسلم کنٹری سے یہاں پر آتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں، تو آ کے جسے کہتے ہیں نا اوقات ہی بھول جاتے ہیں اپنی، بالکل باولے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بالکل ایک نئی دنیا آ گئی. اور ان کے لیے نا پھر وہ بس، اب میں کیا بیان کروں، زیادہ بات اچھی بھی نہیں ہے کہ نا، وہ بالکل ان کے لیے نا ایسے ہوتا ہے کہ اب وہ بس دنیا ختم ہو گئی ہے، اب یہی ہے ان کی زندگی، انہوں نے یہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، اپنی دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں اوقات بھول جاتے ہیں اپنی. بہرحال اب جب یہ ہوا، یہ معاملہ ہو گیا، یہاں پر میں نے آپ سے بات کی تھی پہلے بھی، اور میں پھر اس چیز کو دہرا دوں کہ اس میں جو واقعات ہمیں بنی اسرائیل کے مل رہے ہیں وہ تسلسل سے نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کہ پہلے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو اب یہ واقعہ ہو گیا، اب اس کے بعد اگلی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ یا قرآن جو ہے وہ اگلی بات بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات. اب کیونکہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی تھی، کتاب دی گئی تھی. حضرت موسیٰ جب گئے تھے کوہ طور پر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹیبلٹس پہ، جسے تختیاں اردو میں کہیں گے، اس پر احکامات لکھے ہوئے حضرت موسیٰ کو ملے تھے، اور حضرت موسیٰ وہ اٹھا کے نیچے لے. اب جب وہ لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے. اور کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر تھے، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ساتھ کچھ لوگ لے آنا. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ 70 سردار منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے. تب جب وہاں پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتہ کون ہے، ایسی پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک، کہ ہم نہیں تم پہ ایمان لاتے، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانتے. حتی نر اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. فاتخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، نہیں فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، بس آپ پکڑا تمہیں بجلی کی کڑک نے جبکہ تم دیکھ رہے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش سب کی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کوئی بری بات نہیں ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا بھی تھا نا کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کا دیدار کروں، کہ مجھے اپنا دیدار کرا دیں، کہ میں آپ کو دیکھ لوں. لیکن فرق کیا ہے کہ خواہش اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہونا، اور خواہش یا آپ یہ سمجھیں کہ اس چیز کو شرط بنا دینا کہ ہم یہ کر کے دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے. ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. محبت میں خواہش ہوتی ہے، محبت میں انسان کی چاہت ہوتی ہے، جبکہ شرط میں انسان کی ضد ہوتی ہے، انسان کی انا ہوتی ہے. تو یہاں پر جو بنی اسرائیل نے بات کی وہ انہوں نے اپنی ضد اور انا پر کی. اب یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے. اب آج جب مسلمانوں کو قرآن سنایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا آپ سوچیں کہ کیا وہ اسی قسم کی بات نہیں کرتے کہ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو 1400 سال پرانی ہیں، وہ تو سنتیں 14 سال کدھر سے آئیں گی. آپ دیکھیں کہ کتنا ملتا جلتا جو ہے نا معاملہ. بالکل، جس نے نہیں ماننا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتا ہے کہ دکھا کدھر ہے رب، یعنی کہ پتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جس نے نہیں ماننا وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی کہتا ہے.
اور آج 14 سال کے بعد بھی بس آپ یہ سمجھے کہ وہی اعتراض ہے اور اس کی جو ہے نا شکل بدل گئی ہے، اس اعتراض کی شکل بدل گئی ہے، ورنہ اعتراض جو ہے وہ تقریباً وہی ہے۔ تو آگے پھر چلتے ہیں، آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ بھئی ہم تو نہیں رکھتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ یہ نہیں مانتے تمہاری بات جو ہے نا، تو ہمیں تو دکھاؤ کدھر ہے رب، کس نے تمہیں تختیاں دی ہیں، کہاں ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کون بول رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ہوا یہ کہ ان پر پھر آسمان سے بجلی گری۔ اب وہ جو آسمان سے بجلی گری اس کے نتیجے میں وہ لوگ مر گئے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط لازم نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی شرط کوئی رکھتا ہے تو یہ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ بالکل اسی قسم کا معاملہ ہے کہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں کہ کرو ثابت آپ کیسے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا یہ ایک والد کی حیثیت سے جو ہے نا یہ میری انا پہ بہت بڑا زخم ہے۔ یعنی کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ میں بچہ جسے اتنا بڑا آپ نے پال پوس کے بڑا کیا کہ کرو ثابت کہ تم نے ایسا کون سا کام کر دیا جو دوسرے ماں باپ نہیں کرتے، اور یہ سننے کو ملتا ہے، یعنی کہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر ایک جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں پہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ 70 سرداروں کو بھی لے گئے، وہاں پر جب انہوں نے شرط رکھی اللہ تعالیٰ کا جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے بجلی ڈالی اور وہ مر گئے۔ اب جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ تو 70 لوگ ہیں، انہوں نے تو جا کے میری گواہی دینی تھی، یہ تو یہاں مر گئے، یہ تو معاملہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کی طرف سے معافی مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، غلطی بندے جو بھی آپ کو پتہ ہے، پھر نبی تو نبی ہوتا ہے، رسول تو رسول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معافی قبول کر لی اور اس کے نتیجے میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔ یہ آگے بات آئے گی اس کے۔ اب یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ بلکہ وہ پچھلے اس میں آئی ہے، بات آئی ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا کیا کہ جو اس میں سے 70 لوگ تھے ان میں سے کچھ مرے اور کچھ زندہ رہے، تاکہ گواہی ہو جائے کہ دیکھو یہ مرے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے انہیں زندہ کیا، اور وہ بھی گواہی ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کیا۔ اب یہاں پر کچھ یہ کہتے ہیں، کوئی علماء جو ہے کچھ مفسرین یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ مرے نہیں تھے بلکہ ان پہ بے ہوشی طاری ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی کے بعد انہیں زندہ کر دیا۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے معجزے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر پاڑ دیا، تو وہ مرے ہوئے کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے سامنے مرے ہوئے زندہ ہو جانا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ آگے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بقرہ نام ہی وہ جو گائے کو واقعہ آتا ہے، اور وہ جو وہ ہے وہ سارا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات کیے تھے کہ ان کے لیے یہ دوبارہ مر کے زندہ ہونا یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ بھی کیا۔ اب پھر ہم یہاں پہ رکیں گے اور اب ہم پھر اپنے بارے میں یہ چیز دیکھیں گے مسلمانوں کے سامنے۔ اب ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز آتے ہیں پہ جہاں پر ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یا دعا کریں یا معجزے کا انتظار کریں، تیسری ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ اور ہمارے سامنے بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سٹیٹ سے واپس آتے ہیں، بڑے بڑے معجزے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ معجزے ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ واپس آنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ جو نیک ہوتا ہے وہ نیک ہی رہتا ہے، اور جو بد ہوتا ہے کبھی ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ میرا تو یہ جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں آبزرویشن ہے میری، کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند ہوئی اور ادھر سے بس وہ گاڑی گزر گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنا یہ انہی کو ملتی ہے لعلکم تشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں لکھی نہیں سی تو نہیں آئی، یہ لکھی تھی تو آ گئی۔ بات یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم لوگ کس نیت سے کس ارادے سے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف کیا رغبت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں، یہ تمام چیزیں جذبہ شکر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ بھی کیا مرنے کے بعد تاکہ تم شکر کرو، جب انہوں نے شکر نہیں کیا تو پھر انہیں کچھ نہیں ملا۔ اب آگے بات چل رہی ہے، اب آگے جو بات چل رہی ہے، آگے کچھ بات ایسی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے اوپر کئی وہ کیے تھے. اب آگے بات ایک میں ادھر چلیں، تھوڑا سا ہل گیا مجھ سے. اب آگے اللہ تعالیٰ انہیں یہ گنوا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا احسان کیے تھے. اب یہ جو احسان ان کے چلتے جائیں گے نا، یہاں پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی یہ دیکھیں کہ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ انہیں گنوا رہا ہے، ہمارے اوپر اس قسم کے احسانات کیا، ان قسم کے معاملات کا کیا حساب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا. وعلیکم السلام. اب یہاں پر میں پہلے بتا دوں ہوا کیا کہ یہ جب نکلے ہیں وہاں سے دریا پار کر کے، یہ لوگ جب وہاں سے نکلے ہیں آگے گئے ہیں، تو اب آگے جب یہ گئے ہیں تو آگے تو صحرا تھا، سینا، صحرائے سینا کہتے ہیں انہیں، یہ جزیرہ نما سینا بھی کہتے ہیں. اب وہ تھا صحرا. 6 لاکھ لوگ تھے یہ لوگ تقریباً. اب صحرا آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی مکان نہیں ہوتا، کوئی چھت نہیں ہوتی، کوئی سایہ نہیں ہوتا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، صرف اس میں جانور ہوتے ہیں. بلکہ وہ بھی وہ جانور ہوتے ہیں زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر آپ دھیان نہ رکھیں تو وہ ڈس کے آپ کو مار دیں گے. بہرحال اب جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو وہاں کچھ نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم لوگ وہاں پر تھے تو میں نے کیا کیا. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من و سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کھاؤ پیو چیزوں سے جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے، ہوتا یہ تھا کہ جب وہ صحرا میں ہوتے تھے تو ایک بادل آ جاتا تھا، وہ بادل ان کے اوپر سارا دن سایہ کر کے رکھتا تھا. اور جب شام ہوتی تھی تو اوس اترتی تھی، ایک اوس جیسی چیز ہوتی تھی وہ اترتی تھی، اور وہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی پودے پھول پتے وغیرہ ہوتے تھے تو ان پہ جم جاتی تھی. کچھ کہتے تھے کہ وہ جو زمین پر ہی جو ہے وہ اترتی تھی اور وہ جم جاتی تھی دانے کی صورت میں. کچھ کہتے ہیں شہد سے بھی میٹھی ہوتی تھی، اس دودھ کی طرح سفید ہوتی تھی، واللہ عالم. لیکن وہ جو بھی ہوتی تھی، بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے من اتارتا تھا جو اس قسم، اور اس کے بعد سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا تھا بٹیر کی صورت کا، جو آتا تھا رات کو، یہ اسے آسانی سے پکڑتے تھے، بھونتے تھے اور اسے کھا جاتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس صحرا میں بھی بادل کیا تاکہ دن کو یہ لوگ دھوپ سے مرے نہ، بغیر کسی محنت کے ان کے لیے من اور سلوہ اتارا تاکہ یہ کھا کے زندہ رہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ ناشکری جو ہے وہ انسان کا وتیرہ ہے. انسان کے اندر جو ناشکری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. فرعون سے نجات دی، سمندر پھاڑ کے دکھایا، من و سلوہ اتارا، سر پہ سایہ کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کافی نہیں جانا. اب ہم لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے اوپر. اب دیکھیں کہ آج کے دور میں، اب ہم واپس ہی چلے جائیں، صحرائے ممالک جو ہے، مسلمانوں کے جو صحرائی ممالک ہیں، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل فراہم کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کو ناکافی سمجھتے ہوئے دوسرے جو اقوام ہیں ان کی غلامی کو بہتر جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ظلمونا، انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. کیسے ظلم کرتے تھے؟ اب یہاں پر جو اگلی آیت آ رہی ہے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کر دوں کہ ہوا یہ کہ جب یہ والا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے من اتارا، سلوہ اتارا. اب یہ لوگ جب وہاں پر نکلے، صحرا سے نکلے، تو سامنے آ گیا فلسطین. اب فلسطین میں جو ہے کچھ قومیں آباد تھیں یا ایک قوم آباد تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جاؤ اور اس قوم سے لڑو تاکہ آپ فتح حاصل کرو اور ہم یہ فلسطین آپ کو دے دیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ جیریکو کا شہر تھا، کوئی نام آتے ہیں. بہرحال اب جب انہیں لڑائی کا حکم ہوا تو اب یہ لوگ پیچھے سے غلام تھے، لڑائی کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی. انہوں نے کہا ہم تو نہیں لڑتے. ہاتھ چک دی. حضرت موسیٰ کو کہا یہ تمہارے پاس لاٹھی ہے، یہ عجیب عجیب معجزے تو کرتی ہے، جاؤ مارو لاٹھی، مارو انہیں اور پھر ہم داخل ہو جائیں گے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ نے کرنا ہے خود، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کرو تو مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی حاصل کروا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح کو بھی لکھ دے گا. لیکن انہوں نے دکھائی بزدلی. اب جب انہوں نے بزدلی دکھائی تو اس کے نتیجے میں 40 سال تک یہ لوگ اسی صحرا میں گھومتے رہے. 40 سال تک، اور 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پہ نعمتیں بند نہیں کی، من و سلوہ پھر بھی اترتا رہا ان کے لیے. اب اس 40 سال میں ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور وہ لوگ جو وہاں سے
آئے تھے فرعون سے بچ بچا کر جو وہ تھے وہ سارے مر گئے. اب جب ان سب کی وفات ہوگی تو اب نئی نسل, اب وہ جو نئی نسل تھی وہ غلام نہیں تھی, ان کے اندر جذبہ بھی تھا, ان کے اندر وہ غلامی کی زنجیریں بھی نہیں تھیں, اور وہ لڑنا بھی چاہتے تھے. تو ہوا یہ کہ پھر انہوں نے وہاں پر لڑائی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح حاصل کر دی, یعنی انہیں فتح مل گئی. جن سے لڑنے کا حکم دیا تھا وہ کون سی قوم ہے؟ اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ایکچولی میں نے لکھا بھی نہیں, اس کا نام میرے ذہن میں اس کا وہ تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نا بڑے جسے کہتے ہیں نا سخت جان. نہیں وہ لوگ دین کو ماننے والے نہیں تھے, نہیں وہ کوئی اور تھے. تو اب جب یہ ہو گیا سارا معاملہ, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اب دیکھیں پرانے والے جو تھے وہ ان کا جو نافرمانی کا مسئلہ تھا وہ دوسرا تھا, دوسرا نہیں تھا, یعنی کہ نافرمانی ان میں بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکم دیا, انہیں بھی سمجھ نہیں آئی, وہ بچڑا بھی بنایا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے کہا بھی انکار بھی کر دیا اور باتیں بھی کی. اب یہ والی قوم جو ہے پتہ نہیں وہی نسل تھی اللہ عالم, اب یہ والے لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ غلامی والا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن اب جب ان کے فتح حاصل ہوگی تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے انہیں حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو دروازے سے سر جھکائے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں بخش دے. نغفر لکم خطایاکم, اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہاری تمام خطائیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. اب جب یہ لوگ داخل ہوئے وہاں پر تو انہوں نے کیا کیا, جی حضرت موسیٰ نہیں تھے اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ یوشع بن نون کی قیادت میں وہ لوگ لڑے تھے, اور یوشع بن نون کی قیادت میں انہیں وہ حاصل ہوئی تھی, جو ان کو فتح حاصل ہوئی تھی. اب جب ان کو فتح حاصل ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان مانو اللہ تعالیٰ کا, داخل ہو, اور یہ مت سمجھو کہ یہ فتح تمہارے زور بازو سے حاصل ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے. اسی لیے جب تم نے داخل ہونا ہے تو حتتن یعنی کہ مغفرت کر جانا ہے, تمہاری زبان سے استغفار کے الفاظ عطا ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا, فبدل الذین ظلموا, پھر انہوں نے بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا, قولا بات کو, غیر الذی قیل لہم, جو انہیں اس کے یعنی کہ بدل دیا اس بات کو برخلاف اس بات کے جو کہی گئی تھی ان سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزم من السماء, آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. انہیں کہا گیا کہ آپ نے کہنا ہے حتتن, لیکن وہ لوگ کہتے تھے ہنتتن, کہ یا اللہ ہمیں گیہوں دے, یا اللہ ہمیں گیہوں دے. یہ کیوں کہتے تھے, اس کی جو ہے نا وہ اگلے اس میں آ جائے گی بات. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہوا, تو وہ بجائے سجدہ کر کے وہ بیٹھ گئے اور گھسٹ کے نا, اسے ایسے چل کے نہیں کہتے, ایسے کر کے جو ہے وہ اس میں داخل ہوئے. ایک تو نافرمانی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا تھا, جن لوگوں کی حرکت کی تھی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا, اور اس وجہ سے اتارا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اب یہاں پر رک کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قول بدل دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کہنا ہے مغفرت, انہوں نے کہا ہمیں چاہیے گیہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ کرو گے تو تم پہ آئے گا عذاب, انہوں نے بات نہیں مانی اور ان پہ آ گیا عذاب. اب یہاں پر رک کر دیکھیں کہ آج کا مسلمان قرآن کے ساتھ کیا کرتا ہے. اس پہ اقبال کو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. یعنی کہ آج کا مسلمان بھی یہ کرتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنے مطلب کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے جو سب سے پہلا قرآن پر جو حملہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو علیحدہ کر دیتا ہے. جب آپ نے قرآن کی انٹرپریٹیشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسے کہتے ہیں نا رول ہے وہ نکال دیا, تو بس اب تو پھر وہ قرآن کو آپ جیسے مرضی کھیلیں, اسے جو مرضی کریں اور بات کی جو مرضی کر لیں. صلاح کا مطلب جو ہے وہ آپ گانے بنا لیں, یا صلاح کا مطلب جو ہے وہ ہاتھ پیٹنا بنا لیں, صلاح کا مطلب آپ نماز نکالیں, کیونکہ آپ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اسے نکال دیا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے سے مراد کے ان کے رول کو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ لوگ اس کی وہ کر دیتے ہیں، سیگریگیشن کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ان کی باتیں جو قرآن کے طرز پر ہیں، یعنی جو قرآن کی آیات سے میل کھاتی ہیں، وہ تو ہم مان لیں گے، تیری بات ہے وہ تو ماننی پڑیں گی نا، اب اور کچھ چارے نہیں، لیکن وہ باتیں جو قرآن کی تشریح بیان کرتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے اصول وضع کر دیے، اس میں ہم بات جائیں گے تو وہاں پر بات جو ہے وہ مزید اس میں وہ پہنچ جائے گی. اب جب انہوں نے یہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور ایک یہ صورت بیان کی جاتی ہے کہ اس عذاب کی کہ ان میں طاعون پھیل گیا. طاعون وہ چوہوں سے جو بیماری پھیلتی ہے نا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جنہوں نے بھی وہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اب یہاں پر جو مسلمان اسلام کے ساتھ کرتے ہیں دین کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر، یہ ابھی میں عالموں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو عام عوام ہوتے ہیں نا ان کو چلانے والے علماء ہی ہوتے ہیں. اور اگر علماء کا کوئی جسے یہ کہنا چاہیے نا کہ کوئی کانٹریکٹ ہو جائے نا اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، آپ جو ہے نا سیف ہے ہماری طرف سے، بس پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس قوم پر عذاب نازل ہونے ہی ہونے. ہم چلیں باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ میں نے بھی، اور مجھے امید کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے پاکستان کی حالت صرف خراب سے خراب تر ہی ہوتے دیکھی. اور آپ دیکھیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے پاکستان میں اسلام کی حالت بھی خراب سے خراب تر ہی ہوتی جا رہی ہے. اس وقت اگر ہم پاکستان میں مدرسوں کی تعداد دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے مدرسے ہوں گے؟ لاکھوں میں. بے شک آپ سوچیں کہ جہاں پر مدارس کی تعداد لاکھوں میں ہے اور لوگ لاکھوں میں دین سیکھ رہے ہیں، حافظ قرآن بھی لاکھوں میں ہے، دین سیکھنے والے علماء، تو پھر ہمارے ملک میں ایسی کون سی بیماری ہے کہ حالات صحیح نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی جو ایک سمجھ میں آنے والی وجہ یہ ہے کہ دین کو برکت کے لیے رکھ لیا گیا ہے، پریکٹیکل کے لیے نہیں. آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا، پہلی والی اقوام نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہمیں تمہیں کتاب دی، شریعت دی، فرقان دیا، کسوٹی دی پرکھنے کے لیے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا نافرمانی کی، بعد والوں نے نہ صرف نافرمانی کی بلکہ اس کا مذاق اڑایا. اب اسی اصول کو رکھ لیں آپ آج کے مسلمانوں پہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کو دین کا کہو، وہ کہتا ہے کون سا دین یار، تم لوگ مولوی لوگ، تم لوگوں کا کام ہی کوئی نہیں ہے، نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو نماز پڑھو. ایک معاملہ یہ. دوسرا پرابلم مولویوں کا کیا ہوتا ہے، اب میں خود بھی اسی کیٹیگری میں ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو علماء دین ہوتے ہیں، وہ سب کا نہیں ہے، میں صرف ان کی بات آ رہا ہوں جو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ دین میں سے جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، یعنی کہ جو دین کا عمل کرنے سے جو فوائد والا معاملہ ہے وہ تقریباً بالکل زیرو ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا ایک بچے کو ڈنڈا مار کے، یعنی کہ وہ آپ نے تو دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پہلے ہوتا تھا، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا تھا کہ یہ نا بھاگ نہ جائے، کیونکہ بچے تو مولوی اتنا مارتا ہے بچے بھاگ ہی جاتے ہیں، وہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہے بچہ. اور ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ جو گھر کا سب سے شرارتی نکما اور نلائق ہے نا اس کو مدرسے میں دے گا، پڑھے لکھے کو اچھے بندے کو اچھا جو ہے ڈاکٹر انجینئر بنے گا، یہ جو بالکل نکما نلائق ہے نا اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے. اب وہ ہوتا ہے وہ جو نکما نلائق ہوتا ہے ان کی نظر میں، اللہ عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے، کیونکہ ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکول پیدا کیا. اب وہ جو بات ہے یہاں پہ، اب آگے مولوی صاحب کا ہوتا ہے ڈنڈا، اور وہ ڈنڈا بھی ایسا ظالم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تو میری تجربے کی بات ہے 2012 تک کی، کہ جب میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ وہ ایک مولوی مارتا تھا اسٹوڈنٹس کے، وہ انگلیوں سے خون نکال دیتا تھا. میں نے پھر کمپلین کی اس کی، میں نے کہا یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ آپ کون سے علماء پہ تیار کر رہے ہیں، ہاں کہ آپ مار کے ابھی اس کے ہاتھ سے خون نکال رہے ہیں تو کل کو جب وہ عوام میں جائے وہ کہے گا بھائی خون ہی نکلے گا تو یہ لوگ سیکھیں گے. وہ بالکل. اب معاملہ کیا ہے، پھر ہم دوبارہ پرابلم کی طرف ہے. پرابلم کیا ہے کہ جب اس قسم کے مسئلے سے یا اس قسم کے مسائل سے گزر کے مولوی جب میدان میں آتے ہیں تو بہت سارے تو آلریڈی بھاگ جاتے ہیں، بہت سارے آلریڈی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ زبردستی تھی، اور جب تک ہم مدرسے میں تھے ہمیں کھانے کو بھی ملتا تھا، پینے کو بھی ملتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اب وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلی فکر انہیں لاحق ہوتی ہے ہم نے کھانا کہاں سے. اس کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ خدا حافظ کسے کہتے ہیں، دین کو خدا حافظ کہتے ہیں. جو یہ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دین کا یعنی بڑا سخت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وہ پھر دین پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے سودا کرنا کہتے ہیں.
پھر کمپرومائزز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس سے بھی اوپر، پھر وہ جیسے جیسے انہیں ترقی ملتی جاتی ہے ویسے ویسے کمپرومائزز بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں، اور ان میں سے ظاہری بات اچھے بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں پھر وہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں، پھر چاہے ان کا جو ہے نا وہ جیسے بھی حالات رہیں، دیکھنے میں تو وہ بڑا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بڑی مشکل میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ ان کو ایسا توکل ہوتا ہے کہ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، جیسا انہوں نے سمجھا ہوتا ہے، وہ سکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم بات جہاں تک کر رہے تھے کہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد مدرسوں کی ہونے کے بعد، حافظوں کی ہونے کے بعد، علماء کی ہونے کے بعد، پاکستان کے حالات دین کے معاملے میں اور ملک کے معاملے میں خراب سے خراب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ میں پاکستان کی بات اس لیے کروں گا، ہم لوگ وہاں سے نا اور بھی باقی ممالک کا نام تو کئیوں کا لیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ دین میں سے اس کے عمل والے پہلو کو نکال دیں گے تو پھر دین بن جائے گا برکت کے لیے، اور جب دین بن جائے گا برکت کے لیے تو برکت تب تک نہیں آتی۔ یاد رکھیے گا بات کہ دین کہہ رہا ہوں، ہمارے معاملات میں برکت تب تک نہیں آئے گی جب تک ہمارا عمل دین کے مطابق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی نافرمانی میں گزاروں لیکن اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ برکت کا سوال کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رزق میں حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھوں اور میں یوں کہوں کہ میری زندگی میں جو ہے مشکلات نہیں آئیں گی، یا میری زندگی میں جو ہے وہ بیماریاں نہیں آئیں گی، یا میری زندگی میں عذاب؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ غیر اسلامی نہج پر کروں، اور پھر میں یہ امید کروں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ آگے جا کے بڑے دین کے دائی بنیں گے، اور جو ہے نا وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی رکھے، پتہ نہیں مسلمان بھی یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بالکل اس کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر ہم سارے معاملے کو جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے چھاننا شروع کریں نا، جیسے وہ چھانتے ہیں، آٹا چھانتے ہیں، تو ہم لوگ سارے معاملے پہ آ کے یہیں تک بڑھیں گے کہ جب وہ بچہ، اب ہم لوگ کے ساتھ تو چلیں جو ہو گیا نا، وہ جو ہمارے آگے ہمارا بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ جب اپنی پریکٹیکل زندگی میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ یہ کون سی آپ پریوں کی کوک آف کے ٹائموں کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی پریوں کی کہانیاں میں سنا رہے ہیں کہ جنت ہے، اس میں 7 جنتیں ہیں، 7 آسمان ہے، جہنم ہے، قبر میں، یہ کون سی دنیا ہے بھائی؟ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ ادھر آؤ، یہ سائنس ہے، یہ دیکھو آج ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک موبائل پہ ساری دنیا نظر آتی ہے، تم مولویوں کو 5 نمازوں سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہوں میں، اس کی وجہ ہوں میں بطور والد، اس کی وجہ ہوں میں بطور دین کا دائی، اس کی وجہ ہوں میں بطور جو بھی میرا سوسائٹی میں رول ہے۔ اگر میں اس بات کا بیڑا اٹھاتا ہوں کہ میں دین کا دائی ہوں تو پھر اس کی ذمہ داری مجھ پر کہ میں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ نہیں کر سکا کہ بھئی نماز صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، نماز کا رول اس سے کہیں زیادہ ہے۔ روزے صرف سال میں 30 دن بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزوں کا رول اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دین میں سارے کام صرف برکت کے لیے نہیں ہے، دین کا کام آپ کی زندگی میں ایک بڑی مثبت تبدیلی لانے کا کام۔ آپ دیکھیں، جیسے میں عموماً بیان کرتا ہوں کہ ایسی، یعنی کہ اب دیکھا جائے تو قرآن بھی وہی ہے، بلکہ آج تو دین کی ایکسیس بہت ہی ایزی ہے، آج تو آپ جو بھی چاہیں آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ اب آج کے دین میں اور آج سے 1400 سال پرانے والے دین میں فرق کیا تھا؟ 1400 سال پرانے والے دین سے مراد یہ کہ جو صحابہ کرام نے سمجھا اور جو ہم نے سمجھا اس میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے سے میری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور پھر میں جنت کا حقدار ہوں گا۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس سے میں نمازیں پڑھوں گا، روزے پڑھوں گا تو میری زندگی میں برکت آئے گی، میری زندگی میں پیسے زیادہ ہوں گے، میری زندگی میں گاڑیاں زیادہ ہوں گی، میری زندگی میں گھر زیادہ ہوگا، میرے بچے 5 8 10 12 15 ہو جائیں گے۔ خیر اب تو بچے بھی 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، وہ میرا ایک دوست بڑی اچھی بات کہتا ہے، کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے لیکن یہ والے 2 اچھے نہیں ہیں۔ تو اب یہ والا معاملہ آ چکا ہے کہ برکت کو، یعنی کہ نا آپ یہ سمجھے کہ جو دین کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کو برکت سے ریپلیس کر دیا گیا، اور وہ جب برکت آتی ہے بغیر پریکٹیکل والی سائڈ کے تو وہ پھر اپنے ساتھ پتہ نہیں برکت تو لاتی کی لاتی، لیکن وہ اپنے ساتھ بہت سارے مسائل اکٹھے کر کے لاتی ہے جو دین کے ذریعے سے آپ نے حل کرنے ہوتے اور آپ نے نہیں کیے ہوتے۔ اب میرا بچہ مجھ سے بہت سارے ایسے سوال کرتا ہے کہ جن کے جواب اگر انہیں میں نہیں دوں گا اور دین کی طرف سے سمجھا کے نہیں دوں گا تو آج سے 5 سال بعد وہ سوال اس کے لیے ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا وہ بھٹکا دینے والے سوال بن جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی حجاب ابھی نہیں ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی دیکھیں نا یہ حجاب وغیرہ جو ہے نا، اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں نا، حجاب جو ہے یہ تو بڑی بات کی چیز آ جاتی ہے نا۔
اگر ہم بچوں کے اس میں دیکھیں کیا اسے کہتے ہیں تربیت میں دیکھیں، اب بالکل بنیاد سے شروع کریں. میں اس کی آپ کو سب سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تصور بچے کو کیا دیتے ہیں. بات یہاں سے شروع کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کیا تصور دیتے ہیں بچے کو. اب ایک اپنی جو زندگی ہے ہم لوگ ڈراتی رہتے ہیں بہت کم ہوتا ہے. دوسری بات، ہم لوگ اپنا کیا تصور دیتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک والد کیوں بنایا ہے. ہم ان کو اس زندگی کا کیا تصور، کی زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. ہم لوگ جو تعلیم ان کو دیتے ہیں اس تعلیم کا کیا تصور دیتے ہیں اپنے بچوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم کیوں تمہارے لیے، یعنی کہ تم جو تعلیم حاصل کرو یہ کیوں تعلیم ہے تمہارے لیے. دنیاوی اور دینی تعلیم کا ہم لوگ انہیں فرق کیوں واضح نہیں کر پاتے. آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ وہ تمام بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں دین فارغ ہے. دین کو کیا پتہ ہے. دین کا نام مطلب یہ ہے کہ انہیں سکھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سکھا دو کہ آپ نے جو ہے نا اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہے، آپ کو آخری 5-10 صورتیں آنی چاہیے، آپ کو نماز آنی چاہیے، آپ کو جو ہے نا وہ درود شریف آنی چاہیے، آپ کو فلانی چیز آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں بچہ 7, 8, 9, 10 سال کی عمر تک سیکھتا ہے، کہتا ہے اب میرے پاس چوائس کرنی ہے، ہم کی کرا جا تو کوئی سکتا نہیں، سیکھنا ہی پڑے گا. لیکن جب اس کے پاس ہوتی ہے چوائس، وہ جاتا ہے 8ویں 9ویں 10ویں میں، پھر وہ کہتا ہے کہ کون سا دین اور کون سی چوائس. اب تو یہی میرے سامنے کھلا ہے، ہر چیز اوپن ہے، یہ بھی عیاشی ہے، وہ بھی عیاشی ہے، یہ بھی کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں ہے، اب تو یہ ہر جگہ موجود ہے. آپ چاہے پاکستان میں ہو، آپ چاہے حتیٰ کہ آپ جو ہے نا وہ میں کنٹریز کا نام نہیں لیتا، اچھی بات ہے، آپ جہاں پر بھی سب کچھ موجود ہے. تو یہ جو اس کی بنیاد ہے نا، یہ ہے معاملہ دین کا. کہ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے واقعات جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا، جو اس وقت ہوا، اس پر تو ہم لوگ بہت بحث کرتے ہیں، اس پر تو انہوں لان تان بھی اور پتہ نہیں. لیکن جب ہم اس کا کمپیریزن اپنے ساتھ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی منو ویسے کے ویسے ہی ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہمارے لیے مثالیں دی ہوئی ہیں. بالکل ہم لوگوں نے یہ سیکھنا ہے، یہ ایسے ہی ہے، نبی کی امت کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے، آج کے لیے ہے، بالکل. آنے والے وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو یہاں پر ہم لوگ آج کی اپنی بات یہیں تک رکھیں گے کہ یہاں پر آ کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم پر کوئی نوازش کرتا ہے، کوئی رحمت کرتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نوازشیں اور رحمتیں ہم پر چلتی رہیں، تو ہمارے دین، ہماری زندگی کا موٹو، ہماری زندگی کا مقصد اور گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی دین کے سانچے میں ڈال لیں، نہ کہ اپنے دین کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال دیں. دیکھیں ہم لوگ نا ہو سکتا ہے ماضی میں بڑی غلطیاں کر چکے ہیں، معاملات بڑے خراب طے کر چکے ہیں. ہم سے جو ہے نا بڑا معاملہ کوئی ایسا ہو گیا ہو کہ ہم کہیں گے یا اللہ میں تو کوئی بات نہیں، کبھی اللہ جب تک موت نہیں آتی تب تک دیر نہیں ہوئی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے تو وہ پکا تہیہ کرنا ہے کہ اللہ یہ لائن تھی، اب میں اس کے آگے نہیں جا رہا ہوں. That's it. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب اگر میں اس میں پھنسا بھی ہوا ہوں تو اب میں پھنسا ہوں، میں نکل نہیں سکتا. آپ کوئی راستہ نکالیں میں اسے نکل جاؤں، لیکن میں ایسا پھنسا ہوا کہ جب تک اس قسم کی نیت، اس قسم کی توبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی، تب تک انسان کے اندر پیورٹی پیدا نہیں ہوگی، انسان کے اندر ایک پاک احساس نہیں پیدا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان کے اندر احساس شرمندگی ختم ہو جائے، اور یہ شیطان چاہتا، آپ دیکھیں نا آج کے مسلمان کا مسئلہ صرف گناہ کرنا نہیں، گناہ تو سب کوئی کرتے ہیں نا یار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے یعنی انسان، تو گناہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کا نظام، آج کا ایجوکیشن سسٹم ہمارے اندر سے احساس دین اور احساس شرمندگی، احساس گناہ مٹا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نا پاکستان میں انہوں نے پیش کر دیا جینڈر ایکٹ بل، یہ کتنا بڑا مسئلہ، یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں. اب یہ 70 سال 75 سال میں کیسے ہوا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں پینیٹریٹ کیا انہوں نے، دین کے انسٹیٹیوشنز میں پینیٹریٹ کیا انہوں نے. اب افسوس کی بات، پھر وہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اتنے لاکھوں مدارس اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے بھائی؟ یعنی کہ لاکھوں مدارس، آپ لوگ اتنے بڑے بڑے علماء، اور آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اچھی بات نہیں ہے. ہاں اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. اب وہ ہمارے سامنے تو کوئی بھی توجیہ پیش کر سکتا ہے نا، کوئی نہیں جی میری تو یہ مجبوری ہے، نہیں جی میری تو یہ مجبوری ہے، ہم تو ایسے پھنسے ہوئے تھے. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے
اس لیے کہ میری یہ سیٹ نہ جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. پھر آپ جو بھی توجیہ پیش کریں اللہ عالم، پھر وہ آپ اور اللہ کے بیچ میں ہے. لیکن جو اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ آپ کا باطل کے ساتھ ایک بڑا میٹھا سا کانٹریکٹ ہے کہ بھئی تم نے ہمیں نہیں چھیڑنا، ہم نے تمہیں نہیں چھیڑنا، یہ ایکٹ ویکٹ ہم بھی پاس کرا دیں گے، شور مچائیں گے، تم بھی کر لینا، اور یہ بلا 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 بلا. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن بات یہ ہے، ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں مسئلے کی طرف جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کہتا ہے یار کون پڑے ان جھنجھٹوں میں. اب میں آپ کو یہاں کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جنہوں نے یہ مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، جو ابھی بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، وہ سب کریں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے نا کہ جو بھی آنے والی پود ہے، جو بھی آگے چلنے والے کام ہے، وہ اس کی حفاظت ہوتی رہے، کسی نہ کسی طرز پہ حفاظت ہوتی رہے، جیسی بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہماری کوشش چلتی رہے، بس کام چلتا رہے. سوچیں اگر اس سے ہاتھ اٹھا لے مسلمان کہ یار کیا مسجد کی سیاپا لایا رہنا، مسجد آؤ، نماز ہو رہی ہے مسجد آؤ، قرآن پڑھنا ہے مسجد آؤ، اس کا ایفیکٹ فوری طور پر شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایفیکٹ 10 سے 15 سال میں یہ ہوگا کہ میرا بچہ کل کو جس کا نام عمر رکھا ہے، فاطمہ رکھا ہے، عائشہ رکھا ہے، خدیجہ رکھا ہے، ابو بکر رکھا ہے، کل کو وہ دین اسلام ہی چھوڑ جائیں گے. عمر اوم ہو جائے گا، فاطمہ جو ہے وہ فیٹی ہو جائے گی، خدیجہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی کہ اس میں کوئی شک، میں تو اب بول نہیں رہا ہوں، پتا تو مجھے بھی ہے کہ ہے، اور آپ سب کو پتا ہے یہ کیسے ہوا ہے. یہ ایسے ہوا ہے کہ ان ماں باپ نے کہا کہ یہ مولوی ہیں پاگل، یہ کیا لگے رہتے ہیں دین دین دین. انہوں نے ختم کیا اپنا دین سے تعلق جیسا بھی تھا، یا انہوں نے وہ دین کا تعلق بالکل ویک کر لیا. اس کا نتیجہ فوری نہیں نکلا، اس کا نتیجہ نکلا 10 سال بعد، جب اس کی 5 سال کی بیٹی ہوئی 15 سال کی، جو پڑھی ہوئی تھی ویسٹرن سسٹم میں، اس نے کہا کیڑا رب کیا خدا خدا کرتے رہتے ہو، کوئی رب خدا خدا نہیں ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے جتنے اپنی سکن دکھاؤں گی اتنی میں زیادہ مشہور ہو جاؤں گی، جتنا میرا وہ پڑے گا لوگ دیکھیں گے، میں ٹک ٹاک بناؤں گی، اور جو ہے نا وہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے ٹک ٹاک یاد آ رہا ہے. اور گھر گھر یعنی کہ بالکل آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج سے دور نہیں، آج سے 10 سال پہلے تک ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے گانے نہیں سن سکتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا. تو بہرحال وہ بات تو پھر وہ جو ہے وہ لمبی پہ لمبی ہوتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری باتیں قبول فرمائے. جو بھی بات کہی گئی ہے، جو اچھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں وہ میری طرف سے تھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا معاملہ فرمایا. الحمد للہ رب العالمین.